ہے نا، یہ دعا مانگی تھی قاری صاحب نے تراویح میں ابتروں میں، تو اس میں ایک دعا کے الفاظ یہ بھی تھے کہ اللہم انی اسألک بکل اسم هو سمیت بہ نفسک او علمتہ آدم من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرے ان تمام ناموں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنے کی سب مخلوق کو سکھائے ہیں، فرشتوں کو سکھائے ہیں، جنوں کو، انسانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، جس مخلوق کو تو نے اپنے نام سکھائے ان تمام ناموں کے واسطے سے، ان ناموں کے واسطے سے جن کا علم تو نے دیا ہے، اور ان ناموں کے واسطے سے بھی کہ جو نام مولا کریم تو ہی اپنے جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، تو ہی اپنے ان ناموں کو جانتا ہے، ان تمام ناموں کے واسطے سے اے مولا کریم ہم آپ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء تو اس طرح کیا ہیں، انگنت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسی طرح اسماء مبارکہ بہت ہیں، بعض علماء نے تو 200-250 سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ شمار کیے، جو قرآن مجید میں ہمارے ہاں لکھا ہوا ہوتا ہے 99 نام نبی علیہ السلام کے اور 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس کے قطع معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے اتنے ہی نام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اتنے ہی نام ہیں، اس کے بالکل یہ معنی نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہ 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ اس 99 ناموں کی اس برکت کی وجہ سے وہ 99 نام ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام ہیں، یا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 ہی نام ہیں، بلکہ میں نے عرض کیا اللہ کے بھی بہت سے نام ہیں اور نبی علیہ السلام کے بھی بہت سے نام ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے کئی نام ہیں، مدینہ طیبہ کے کئی نام ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے کئی نام ہیں، اسی طرح سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ تو جن کی جتنی برکت ہوتی ہے، جتنی عظمت ہوتی ہے، جتنے اس کے اوصاف ہوتے ہیں اتنے ہی نام ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارا کوئی برخوردار ہو تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، ہمارا برخوردار وہ کیا ہے جناب، وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہے، کوئی انجینئر بھی ہے، وہ وکیل بھی ہے، وہ پروفیسر صاحب بھی ہے، تو یہ اوصاف ہے نا، اوصاف کے ساتھ ساتھ ان کے نام بھی ہیں، سمجھے یا نہیں؟ تو جتنے اوصاف ہوتے ہیں اتنے ہی کیا ہے نام بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ سب سے زیادہ اچھی صفتیں مخلوق میں کس کی ہیں؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر قرآن مجید تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اسی کلام میں قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورت الفاتحہ، جس کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے، اور ہم پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور جو اس میں مانگتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ ہم اس میں جو سب سے بڑی بات مانگتے ہیں، سب کچھ کہنے کے باوجود، کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پر اللہ چلا دے۔ اس سے ایک بات سمجھیں، اس سے یہ بات مطلوب ہوتی ہے کہ صراط مستقیم کی تعیین کی کوئی انتہا نہیں ہے، صراط مستقیم کے تعین کی کوئی انتہا یا اس کا تعین کہ یہاں آ کے معاملہ ٹھپ جاتا ہے، بس ہو جاتا ہے، صراط مستقیم ختم ہو گئے، نہیں۔ انبیاء، سب سے بڑا مقام تو انبیاء کا ہے نا، یوں بھائی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسانیت کی معراج انبیاء ہے۔ انسانیت کی معراج کیا ہے؟ انبیاء ہے۔ نبوت سے بڑھ کے اور کوئی مقام نہیں، نبوت سے بڑھ کے اور کوئی مقام نہیں ہے۔ نبوت سے بڑھ کے اور کوئی مقام نہ ہونے کے باوجود اور باوصف
نبی علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کوئی سمجھے نبوت سے بلندہ کوئی اور مقام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور پہلے انبیاء بھی وہ بھی یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ ہدایت صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. نبی علیہ السلام بھی ہر نماز میں یہ دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم. تو معلوم ہوا نا کہ یہ دعا ایسی ہے کہ جس کی کوئی انتہا، جس کی کوئی حد نہیں ہے. حد یعنی یہ صراط مستقیم اللہ جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے. اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے. وہ جن کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں جن پر اللہ رب العزت کے انعامات ہوئے. پہلا درجہ جیسے میں نے عرض کیا وہ انبیاء کا ہے، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، تیسرا درجہ شہداء کا ہے، چوتھا درجہ وہ اولیاء کا ہے، صالحین کا ہے. تو ان کے مقام اور مرتبے میں ہمیں بھی شامل فرما دے. تو خیر بہت سی باتیں، جب اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ہدایت عطا فرما، تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا لو پھر میں یہ تمہیں کتاب ہدایت عطا فرماتا ہوں. میں نے تمہیں کتاب ہدایت دے دی. الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے. اب اس کتاب ہدایت سے تم ہدایت حاصل کرو. کتاب ہدایت سے ہدایت طلب کی ہے نا، تو یہ میں نے تمہیں کتاب ہدایت دے دی ہے، تو اس کتاب ہدایت سے ہدایت طلب کرو. اب یہ تو ہمارا فریضہ ہے ہم اس کتاب سے ہدایت طلب کریں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کتاب کو جہاں پڑھنا ضروری ہے وہاں اس سے ہدایت تلاش کرنا بھی ضروری ہے. سمجھ گئے بات؟ جیسے پڑھنا ضروری ہے اس کا، وہاں اس سے ہدایت طلب کرنا وہ بھی کیا ہے؟ ضروری. اگر ہم ساری عمر اس کو پڑھتے ہی رہیں اور اس سے ہدایت طلب نہ کریں، ہدایت نہ لیں، تو پھر ہم نے ہدایت حاصل کر لی، وہ جو مانگی تھی دعا وہ پوری ہو گئی. اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ کتاب تو عطا فرمائی ہے ہمیں اس کے لیے کہ ہم اس کی ہدایت پر عمل کریں. قرآن مجید کی دی ہوئی ہدایت پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں. لیکن ہم نے عمل کیا بنایا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا. ہم نے عمل کیا بنایا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا. حالانکہ مقصد تھا کہ اس قرآن مجید سے تم ہدایت لو، اس سے کیا کرو؟ اس پر عمل کرو. ہم نے عمل چھوڑ دیا. ہم نے عمل کون سا اختیار کر لیا؟ صرف پڑھنے کا. فرماتے ہیں یہ تو قرآن مجید کے نازل ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں. اصل مقصد تو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ہے. اگر اس کو ہم سمجھیں گے نہیں، اس کا مفہوم جانیں گے نہیں، ہم ہدایت پائیں گے کیسے اور اس پر عمل کریں گے کیسے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے معنی سمجھیں، اس کے معانی اور اس کے مطالب سے آگاہی حاصل کریں تاکہ ہم آگے اس پر عمل بھی کر سکیں. تو قرآن مجید اللہ ذوالجلال نے یہ کتاب ہدایت عطا فرما دی اور ہدایت دے کے یعنی ابتدا ہی میں بتا دیا کہ ہدایت پانے والے ان اوصاف سے متصف ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو ان اوصاف سے متصف نہیں ہیں، جو متقین نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے. اور ایک بیچ کی راس کے لوگ بھی ہیں جو لا الہ ہاؤلائے ولا الہ ہاؤلائے، نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر کے، وہ درمیانی راہ. ہم تو درمیان کے آدمی، بیچ کی راس کے آدمی، نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر کے، تاکہ راضی رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، دونوں کو راضی کرتے ہیں. جس کو قرآن مجید نے منافق کہا ہے. منافق یعنی مومن کا کام کیا ہے کہ وہ ربانی بنے، شیطانی نہ بنے.
مومن کا کام ہے کہ وہ ربانی بنے، شیطانی نہ بنے۔ اس کا کیا کام ہے کہ یہ ربانیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، شیطانیوں سے ملتے ہیں وہ جی وہ تو سارے کمڑے نے، اسی تے اصل تو آنے نال دے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے کہ یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے اور یہ آنکھوں کے اندھے ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ احمق اور بیوقوف ہیں۔ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو جناب خوش کرتے ہیں، ان کو چغمہ دیتے ہیں، ہم تو ان کو چغمہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چغمہ دینے والے دراصل خود اپنے آپ کو چغمہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کافروں کے بارے میں 2 یا 3 آیتوں میں بات کی ہے، اور منافقوں کے بارے میں پورا ایک رکوع اللہ ذو الجلال نے ذکر کیا ہے۔ کافر اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق خطرناک ہوتا ہے، اس لیے منافق کے عمل و کردار کو زیادہ کھول کے اللہ نے بیان کیا ہے۔ کافر تو علم نشرہ ہے بھائی، دشمن تو سامنے کھڑا ہے، ایک وہ ہے جو اپنا بن کے دشمنی کرتا ہے، بات سمجھے نا، خطرناک تو وہ ہوتا ہے۔ ایک مد مقابل ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو مقابل میں آیا ہے، اس کا تو پتہ ہے کہ وہ مخالف ہے ہی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بتلاتا ہے کہ میں تمہارا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، دیکھو تمہارے پاس نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تمہارے بھی آپ ساتھ آتا جاتا بھی ہوں، لیکن دل میں نفاق ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے کافر سے بھی۔ اس لیے منافق کے اوصاف، اس کا کردار، اس کا طریقہ، یہ اللہ ذو الجلال نے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے کافر کے عمل و کردار سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارا وہ جو ہمارا پروردگار ہے اور ہمارا خالق ہے وہی ہمارا رب کیا ہے، وہی ہمارا کیا ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ یہ نہیں کہ پیدا کرنے والا کوئی اور، رزق دینے والا کوئی اور، پرورش کرنے والا کوئی اور عبادت کسی اور کی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کس نے پیدا کیا تمہیں، اور شکم مادر میں تم کو کس نے پالا ہے، 3 اندھیروں میں تمہیں کس نے پرورش دیا تمہاری کی ہے، 3 اندھیروں میں، ایک یہ ماں کی اتلی چمڑی، ایک کیا ہے رحم کا پردہ، اور ایک بچے کے اوپر پھر ایک غلاف ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک اور چمڑے کا لطیف سا غلاف ہوتا ہے۔ یہ 3 چمڑے ہوتے ہیں، 3 اندھیروں میں اس کی پرورش کرنے والا، اس کی نقش و نگار بنانے والا، اس کی شکل و صورت بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تم پہلے یہ فیصلہ کر لو کون ہے تمہارا خالق، پرورش کرنے والا کون ہے تمہاری، اور اس شکم میں تمہارے ماں کے خون کو تمہارے اندر کنورٹ کرنے والا، اور پھر اسی خون کو دودھ بنا کے تمہارے منہ میں رکھنے والا کون ہے؟ پہلے خون سے آبیاری ہوتی تھی، جب تم باہر آئے ہو تو پھر تمہارا منہ، یہ منہ یہ نہیں، اس لائق نہیں ہے، منہ کا شان یہ نہیں ہے کہ خون یہاں سے جائے، یہاں سے صاف شفاف دودھ جائے، وہ خون دودھ کی صورت دھار لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دودھ پیتے ہوئے خاتون کو ایام نہیں آتے الا ماشاء اللہ، بات سمجھے یا نہیں؟ وہ خون کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ اللہ کس میں تبدیلی کر دیتا ہے؟ دودھ میں۔ جس طرح اللہ ذو الجلال حیوان کا دودھ پھینک دیتے ہیں، من بین فرس ودم لبنا خالصا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، دونوں میں سے درمیان سے میں سفید دودھ تمہیں پینے کے لیے دیتا ہوں، خالص دودھ، جس میں نہ گوبر کی بو اور جس میں نہ خون کی رنگت، کسی کی کوئی آمیزش نہیں، سفید دودھ تمہارے منہ میں جاتا ہے۔ یہ دودھ بنانے والا کون ہے؟ تمہیں پرورش اور پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر اسی کی عبادت کرو نا، کسی اور کی کیوں عبادت کرتے ہو جس کو خود پہلے پالا گیا ہے؟
جو خیر جس کی خود پرورش ہوئی ہے، جس طرح تمہاری پرورش ہوئی ہے اس کی پرورش نہیں ہوئی۔ دنیا میں آج جس کی بھی پرستش ہو رہی ہے وہ بہرحال کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ فرشتے ہیں تو وہ بھی مخلوق، اگر فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے تو وہ بھی مخلوق، سورج چاند کی پرورش عبادت کی گئی ہے تو وہ بھی مخلوق، انسان کی پوجا پاٹ ہوئی ہے تو وہ بھی مخلوق، حیوانات کی پوجا پاٹ ہوئی ہے تو وہ بھی مخلوق، پتھروں کی پوجا پاٹ ہوئی ہے تو وہ بھی مخلوق، حتیٰ کہ آپ کے پڑوس میں کیڑوں مکوڑوں کی پرستش ہوتی ہے تو وہ بھی مخلوق، جس کی بھی پرستش ہوتی ہے وہ مخلوق۔ مخلوق خالق نہیں ہو سکتی، مخلوق معبود نہیں ہو سکتی، مخلوق معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ مخلوق جو ہے وہ تو خود محتاج ہے اپنے پیدا کرنے میں، اپنے وجود میں، اپنے وجود میں خود محتاج ہے، اپنا آپ تو اس نے نہیں بنایا نا، اس کو کسی نے بنایا ہے۔ واجب الوجود اسی لیے کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک، ایک اللہ، اس لیے وہی عبادت کے لائق۔ یہ دعوت دی ہے ابتداء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ آدم کو ہم نے بنایا ہے اور جنت میں اس کو رکھا، آدم علیہ السلام کو، اور پھر آدم علیہ السلام کو منع بھی کیا، روکا بھی، لیکن ہرس میں آ گئے آدم۔ شیطان نے ایسے وسوسے ڈالے کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں میں تو تمہارے لیے نصیحت اور خیر خواہی کرنے جا رہا ہوں، مجھے تو یہاں سے نکال ہی دیا گیا ہے، جاتے جاتے ایک حکمت بھری بات تمہیں کہہ کے جاتا ہوں، یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ جاؤ۔ میں تو میں تو جا ہی رہا ہوں، میں نے کہا جاتے جاتے تیری خیر خواہی کر جاؤں۔ ایسی خیر خواہی اس نے کی کہ اولاد بھی اب تک وہ سب کچھ بھگت رہی ہے، ایسا جھوٹا ہے وہ۔ شیطان نے ایسا ورگلایا اور یعنی ان کو جھانسے میں ڈالا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ سب سے پہلا گناہ جو انسان سے ہوا تھا وہ یہی ہرس تھی۔ ہرس اتنی بڑی بلا ہے، یہ ہرس اور طمع ہے، یہ ہرس اور طمع ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ طمع ہے نا، طمع کوئی اور عبادت کسی اور کی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کس نے پیدا کیا ہے تمہیں، اور شکم مادر میں تم کو کس نے پالا ہے، 3 اندھیروں میں تمہیں کس نے پرورش دیا تمہاری کی ہے، 3 اندھیروں میں، ایک یہ ماں کی اتلی چمڑی، ایک کیا ہے رحم کا پردہ، اور ایک بچے کے اوپر پھر ایک غلاف ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک اور چمڑے کا لطیف سا غلاف ہوتا ہے، یہ 3 چمڑے ہوتے ہیں۔ 3 اندھیروں میں اس کی پرورش کرنے والا، اس کی نقش و نگار بنانے والا، اس کی شکل و صورت بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تم پہلے یہ فیصلہ کر لو کون ہے تمہارا خالق، پرورش کرنے والا کون ہے تمہاری، اور اس شکم میں تمہارے ماں کے خون کو تمہارے اندر کنورٹ کرنے والا، اور پھر اسی خون کو دودھ بنا کے تمہارے منہ میں رکھنے والا کون ہے؟ پہلے خون سے آبیاری ہوتی تھی، جب تم باہر آئے ہو تو پھر تمہارا منہ، یہ منہ یہ نہیں، اس لائق نہیں ہے، منہ کا شان یہ نہیں ہے کہ خون یہاں سے جائے، یہاں سے صاف شفاف دودھ جائے، وہ خون دودھ کی صورت دھار لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دودھ پیتے ہوئے خاتون کو ایام نہیں آتے الا ماشاء اللہ، بات سمجھے یا نہیں؟ وہ خون کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ اللہ کس میں تبدیلی کر دیتا ہے؟ دودھ میں۔ جس طرح اللہ ذو الجلال حیوان کا دودھ پھینک دیتے ہیں، من بین فرس ودم لبنا خالصا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، دونوں میں سے درمیان سے میں سفید دودھ تمہیں پینے کے لیے دیتا ہوں، خالص دودھ، جس میں نہ گوبر کی بو اور جس میں نہ خون کی رنگت، کسی کی کوئی آمیزش نہیں،
سفید دودھ تمہارے منہ میں جاتا ہے۔ یہ دودھ بنانے والا کون ہے؟ تمہیں پرورش اور پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر اسی کی عبادت کرو نا، کسی اور کی کیوں عبادت کرتے ہو جس کو خود پہلے پالا گیا ہے، جس کی خود پرورش ہوئی ہے، جس طرح تمہاری پرورش ہوئی ہے اس کی پرورش نہیں ہوئی؟ دنیا میں آج جس کی بھی پرستش ہو رہی ہے وہ بہرحال کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ فرشتے ہیں تو وہ بھی مخلوق، اگر فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے تو وہ بھی مخلوق، سورج چاند کی عبادت کی گئی ہے تو وہ بھی مخلوق، انسان کی پوجا پاٹ ہوئی ہے تو وہ بھی مخلوق، حیوانات کی پوجا پاٹ ہوئی ہے تو وہ بھی مخلوق، پتھروں کی پوجا پاٹ ہوئی ہے تو وہ بھی مخلوق، حتیٰ کہ آپ کے پڑوس میں کیڑوں مکوڑوں کی پرستش ہوتی ہے تو وہ بھی مخلوق، جس کی بھی پرستش ہوتی ہے وہ مخلوق۔ مخلوق خالق نہیں ہو سکتی، مخلوق معبود نہیں ہو سکتی، مخلوق معبود نہیں ہو سکتا، بلکہ مخلوق جو ہے وہ تو خود محتاج ہے اپنے پیدا کرنے میں، اپنے وجود میں خود محتاج ہے، اپنا آپ تو اس نے نہیں بنایا نا، اس کو کسی نے بنایا ہے۔ واجب الوجود اسی لیے کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک، ایک اللہ ہے، اس لیے وہی عبادت کے لائق۔ یہ دعوت دی ہے ابتداءً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ آدم کو ہم نے بنایا ہے اور جنت میں اس کو رکھا، آدم علیہ السلام کو، اور پھر آدم علیہ السلام کو منع بھی کیا، روکا بھی، لیکن ہرس میں آ گیا آدم۔ شیطان نے ایسے وسوسے ڈالے کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں میں تو تمہارے لیے نصیحت اور خیرخواہی کرنے جا رہا ہوں، مجھے تو یہاں سے نکال ہی دیا گیا ہے، جاتے جاتے ایک حکمت بھری بات تمہیں کہہ کے جاتا ہوں، یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ جاؤ۔ میں تو میں تو جا ہی رہا ہوں، میں نے کہا جاتے جاتے تیری خیر خواہی کر جاؤں۔ ایسی خیر خواہی اس نے کی کہ اولاد بھی اب تک وہ سب کچھ بھگت رہی ہے، ایسا جھوٹا ہے وہ۔ شیطان نے ایسا ورگرایا اور یعنی ان کو جھانسے میں ڈالا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ سب سے پہلا گناہ جو انسان سے ہوا تھا وہ یہی ہرس تھی۔ ہرس اتنی بڑی بلا ہے، یہ ہرس اور طمع ہے، یہ ہرس اور طمع ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ طمع ہے نا، طمع ہے نا۔ یہ دعا مانگی تھی قاری صاحب نے تراویح میں، ابتروں میں، تو اس میں ایک دعا کے الفاظ یہ بھی تھے کہ اللہم انی اسألک بکل اسم هو سمیت بہ نفسک او علمتہ آدم من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرے ان تمام ناموں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنے کی سب مخلوق کو سکھائے ہیں، فرشتوں کو سکھائے ہیں، جنوں کو، انسانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، جس مخلوق کو تو نے اپنے نام سکھائے ان تمام ناموں کے واسطے سے، ان ناموں کے واسطے سے جن کا علم تو نے دیا ہے، اور ان ناموں کے واسطے سے بھی کہ جو نام مولا کریم تو ہی اپنے جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، تو ہی اپنے ان ناموں کو جانتا ہے۔ ان تمام ناموں کے واسطے سے اے مولا کریم ہم آپ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء تو اس طرح کیا ہیں؟ انگنت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسی طرح اسماء مبارکہ بہت ہیں۔ بعض علماء نے تو 200-250 سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ شمار کیے ہیں۔ جو قرآن مجید میں ہمارے ہاں لکھا ہوا ہوتا ہے 99 نام نبی علیہ السلام کے اور 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس کے قطع معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے اتنے ہی نام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اتنے ہی نام ہیں، اس کے بالکل یہ معنی نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو آدمی یہ 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ اس 99 ناموں کی اس برکت کی وجہ سے وہ 99 نام ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام ہیں، یا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 ہی نام ہیں، بلکہ میں نے عرض کیا اللہ کے بھی بہت سے نام ہیں اور نبی علیہ السلام کے بھی بہت سے نام ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے کئی نام ہیں، مدینہ طیبہ کے کئی نام ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے کئی نام ہیں، اسی طرح سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ تو جن کی جتنی برکت ہوتی ہے، جتنی عظمت ہوتی ہے، جتنے اس کے اوصاف ہوتے ہیں اتنے ہی نام ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارا کوئی برخوردار ہو تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، ہمارا برخوردار وہ کیا ہے جناب، وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ وکیل بھی ہے، وہ پروفیسر صاحب بھی ہے۔ تو یہ اوصاف ہے نا، اوصاف کے ساتھ ساتھ ان کے نام بھی ہیں، سمجھے یا نہیں؟ تو جتنے اوصاف ہوتے ہیں اتنے ہی کیا ہے نام بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ سب سے زیادہ اچھی صفتیں مخلوق پہ کس کی ہیں؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر قرآن مجید تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور اسی کلام میں قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، جس کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے، اور ہم پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور جو اس میں مانگتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ ہم اس میں جو سب سے بڑی بات مانگتے ہیں، سب کچھ کہنے کے باوجود، کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پر اللہ چلا دے۔ اس سے ایک بات سمجھیں، اس سے یہ بات مطلوب ہوتی ہے کہ صراط مستقیم کی تعیین کی کوئی انتہا نہیں ہے، صراط مستقیم کے تعین کی کوئی انتہا یا اس کا تعین کہ یہاں آ کے معاملہ ٹھپ جاتا ہے، بس ہو جاتا ہے، صراط مستقیم ختم ہو گئے، نہیں۔ انبیاء، سب سے بڑا مقام تو انبیاء کا ہے نا، یوں بھائی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسانیت کی معراج انبیاء ہے۔ انسانیت کی معراج کیا ہے؟ انبیاء ہے۔ نبوت سے بڑھ کے اور کوئی مقام نہیں، نبوت سے بڑھ کے اور کوئی مقام نہیں ہے۔ نبوت سے بڑھ کے اور کوئی مقام نہ ہونے کے باوجود اور باوصف نبی علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی سمجھے؟ نبوت سے بلندہ کوئی اور مقام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور پہلے انبیاء بھی وہ بھی یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ ہدایت، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام بھی ہر نماز میں یہ دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو معلوم ہوا نا کہ یہ دعا ایسی ہے کہ جس کی کوئی انتہا، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حد یعنی یہ صراط مستقیم اللہ جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ وہ جن کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں، جن پر اللہ رب العزت کے انعامات ہوئے۔ پہلا درجہ جیسے میں نے عرض کیا وہ انبیاء کا ہے، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، تیسرا درجہ شہداء کا ہے، چوتھا درجہ وہ اولیاء کا ہے، صالحین کا ہے۔ تو ان کے مقام اور مرتبے میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ تو خیر بہت سی باتیں، جب اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ہدایت عطا فرما، تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا لو پھر میں یہ تمہیں کتاب ہدایت عطا فرماتا ہوں، میں نے تمہیں کتاب ہدایت دے دی۔ الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب اس کتاب ہدایت سے تم ہدایت حاصل کرو۔
کتاب ہدایت سے ہدایت طلب کی ہے نا، تو یہ میں نے تمہیں کتاب ہدایت دے دی ہے، تو اس کتاب ہدایت سے ہدایت طلب کرو۔ اب یہ تو ہمارا فریضہ ہے ہم اس کتاب سے ہدایت طلب کریں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کتاب کو جہاں پڑھنا ضروری ہے وہاں اس سے ہدایت تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ سمجھ گئے بات؟ جیسے پڑھنا ضروری ہے اس کا، وہاں اس سے ہدایت طلب کرنا وہ بھی کیا ہے؟ ضروری۔ اگر ہم ساری عمر اس کو پڑھتے ہی رہیں اور اس سے ہدایت طلب نہ کریں، ہدایت نہ لیں، تو پھر ہم نے ہدایت حاصل کر لی، وہ جو مانگی تھی دعا وہ پوری ہو گئی۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ کتاب تو عطا فرمائی ہے ہمیں اس کے لیے کہ ہم اس کی ہدایت پر عمل کریں۔ قرآن مجید کی دی ہوئی ہدایت پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں۔ لیکن ہم نے عمل کیا بنایا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا۔ ہم نے عمل کیا بنایا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا۔ حالانکہ مقصد تھا کہ اس قرآن مجید سے تم ہدایت لو، اس سے کیا کرو؟ اس پر عمل کرو۔ ہم نے عمل چھوڑ دیا۔ ہم نے عمل کون سا اختیار کر لیا؟ صرف پڑھنے کا۔ فرماتے ہیں یہ تو قرآن مجید کے نازل ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں، اصل مقصد تو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھیں گے نہیں، اس کا مفہوم جانیں گے نہیں، ہم ہدایت پائیں گے کیسے اور اس پر عمل کریں گے کیسے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے معنی سمجھیں، اس کے معانی اور اس کے مطالب سے آگاہی حاصل کریں تاکہ ہم آگے اس پر عمل بھی کر سکیں۔ تو قرآن مجید اللہ ذوالجلال نے یہ کتاب ہدایت عطا فرما دی، اور ہدایت دے کے یعنی ابتدا ہی میں بتا دیا کہ ہدایت پانے والے ان اوصاف سے متصف ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو ان اوصاف سے متصف نہیں ہیں، جو متقین نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے۔ اور ایک بیچ کی راس کے لوگ بھی ہیں جو لا الہ ہاؤلائے ولا الہ ہاؤلائے، نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر کے، وہ درمیانی راہ، وہ ہم تو درمیان کے آدمی، بیچ کی راس کے آدمی، نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر کے، تاکہ راضی رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، دونوں کو راضی کرتے ہیں، جس کو قرآن مجید نے منافق کہا ہے۔ منافق یعنی مومن کا کام کیا ہے کہ وہ ربانی بنے، شیطانی نہ بنے۔ مومن کا کام ہے کہ وہ ربانی بنے، شیطانی نہ بنے۔ اس کا کیا کام ہے کہ یہ ربانیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، شیطانیوں سے ملتے ہیں وہ جی وہ تو سارے کمڑے نے، اسی تے اصل تو آنے نال دے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے کہ یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے، اور یہ آنکھوں کے اندھے ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ احمق اور بیوقوف ہیں۔ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو جناب خوش کرتے ہیں، ان کو چکمہ دیتے ہیں، ہم تو ان کو چکمہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چکمہ دینے والے دراصل خود اپنے آپ کو چکمہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کافروں کے بارے میں 2 یا 3 آیتوں میں بات کی ہے، اور منافقوں کے بارے میں پورا ایک رکوع اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے۔ کافر اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق خطرناک ہوتا ہے، اس لیے منافق کے عمل و کردار کو زیادہ کھول کے اللہ نے بیان کیا ہے۔ کافر تو علم نشرہ ہے بھائی، دشمن تو سامنے کھڑا ہے، ایک وہ ہے جو اپنا بن کے دشمنی کرتا ہے، بات سمجھے نا، خطرناک تو وہ ہوتا ہے، ایک مد مقابل ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو مقابل میں آیا ہے، اس کا تو پتہ ہے کہ وہ مخالف ہے ہی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بتلاتا ہے کہ میں تمہارا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، دیکھو تمہارے پاس نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تمہارے بھی آپ ساتھ آتا جاتا بھی ہوں، لیکن دل میں نفاق ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے کافر سے بھی۔ اس لیے منافق کے اوصاف، اس کا کردار، اس کا طریقہ، یہ اللہ ذوالجلال نے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے کافر کے عمل و کردار سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہ فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ قاعدہ ہے. جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارا وہ جو ہمارا پروردگار ہے اور ہمارا خالق ہے وہی ہمارا رب کیا ہے، وہی ہمارا کیا ہے، وہی ہمارا معبود ہے. یہ نہیں کہ پیدا کرنے والا کوئی اور، رزق دینے والا کوئی اور، پرورش کرنے والا